اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین مثال ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کمثلی جیسا کہ مثال حبتن ایک دانے کی انبتت اگاتی ہیں سبع سنابلا 7 بالیاں فی کل سنبلۃ ہر ایک بالی میں 100 حبہ 100 دانہ ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھا دیتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والے علیم جاننے والے ہیں الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثم پھر لا یتبعون نہیں وہ پیچھا کرتے اس کا ما انفقوا جو خرچ کیا انہوں نے منن احسان جتا کر ولا اذن اور نہ تکلیف پہنچا کر لہم ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف نہ خوف ہوگا علیہم اوپر ان کے ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غم زدہ ہوں گے قول بات کہنا معروف نیکی کی ومغفرۃ اور بخش دینا خیر بہتر ہے من صدقۃ اس صدقے سے یتبعھا کے پیچھے ہے اس کے اذن تکلیف پہنچانا واللہ اور اللہ تعالیٰ غنی غنی حلیم تحمل والے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تبطلوا نہ تم ضائع کرو صدقاتکم اپنے صدقوں کو بالمن احسان جتا کر ولا اذن اور نہ تکلیف پہنچا کر کالذی جیسا کہ وہ شخص ینفقو جو خرچ کرتا ہے مالہ اپنا مال ریا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے ولا اور نہیں یؤمنو وہ ایمان رکھتا باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر فمثلہ پس مثال اس کی کمثل صفوان جیسا کہ مثال ایک پتھر کی علیہ اوپر اس کے تراب مٹی ہے فاصابہ پس آ پہنچا اس کو وابل زوردار بارش فترکہ پس کر چھوڑا اس نے اس کو سلدن صاف لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے علی شیء کسی چیز پر مما اس میں سے کسبوا جو کمایا انہوں نے واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتے قوم الکافرین کافروں کی قوم کو ومثل الذین اور مثال ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ابتغاء چاہنے کے لیے مرضات اللہ رضامندی اللہ تعالیٰ کی و تثبیتا اور ثابت رکھنے کے لیے من انفسہم اپنی جانوں کو کمثل جیسا کہ مثال جنتین ایک باغ کی بربوتین اونچے ٹیلے پر اصابہ آ پہنچے اس کو وابل زوردار بارش فاتت پس وہ لے آیا اکلھا اپنا پھل ضعفین دوگنا یا دگنا فَإِن لَّم پس اگر لم نہ یصبھا پہنچے اس کو وابل زوردار بارش فتول پس پھوار ہی کافی ہے یعنی ہلکی پھلکی بارش یا بوندا باری واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ان کاموں کو تعملون جو تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے آیا ودو کیا چاہتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک ان تکونا یہ کہ ہو لہو اس کے لیے جنتن ایک باغ من نخیل کھجوروں کا وعناب اور انگوروں کا تجری بہتی ہو من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں لہو اس کے لیے فیہا اس میں من کل الثمرات ہر طرح کا پھل ہے وَأَصَابَهُ اور آ پہنچا اس کو کبر بڑھاپا وَلَهُ اور اس کی ذُرِّيَّةٌ اولاد ہے ضعفاء کمزور فَأَصَابَهَا پس آ پہنچا اس کو اسار بگولا یا آگ فیہ اس میں نارن آگ ہے
فاہ تارکت پس جل گیا وہ باغ، کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیات آیات لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ آج کا جو سبق تھا اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ مثال اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، ایسے ہے کہ جیسا کہ ایک دانہ زمین پر بو دیا، مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، کہ مثال ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک دانہ زمین پر بو دینا، اور اس ایک دانے سے اب آ رہی ہے حبتن ایک دانہ، ایک دانہ زمین میں بو دیا اور اب اس کو 7 بالیاں لگی اور ہر بالی میں 100 دانہ ہے تو کل کتنے ہو گئے 700۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ بقرہ کا 36واں رکوع ہے، ان میں کچھ اہم جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کن لوگوں پر ہے، اس کی کیا شرائط ہے، اس کے بارے میں بیان ہے۔ اب صدقہ یا خیرات کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی اپنی ضرورت سے زائد مال کو اللہ کی رضا کے لیے حاجت مند مفلس لوگوں پر خرچ کرنے کی تعلیم، جس کو صدقہ اور خیرات کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرے سود کے لین دین کو حرام قرار دے کر اس سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں ان میں اول اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان کیا گیا، اس کے بعد ایسی شرائط کا بیان ہے کہ جس کے ذریعے صدقہ خیرات اللہ کے نزدیک قابل قبول اور موجب باعث ہے، ثواب ہے۔ پھر ایسی چیزوں کا بھی بیان ہے جو انسان کے صدقہ اور خیرات کو برباد کر کے، نیکی برباد کر کے گناہ کو لازم کر دیتی ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان کی ہیں، لیکن یہاں اس مضامین سے پہلے یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ قرآن کریم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو کہیں لفظ انفاق بیان کیا ہے، کہیں لفظ اطعام، کہیں لفظ صدقہ اور کہیں یہ لفظ ایتاء الزکاۃ۔ ان الفاظ قرآنی اور ان کے جگہ جگہ استعمال پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ انفاق، اطعام، صدقہ عام ہے، جو ہر قسم کے صدقہ خیرات اور رضا الہی حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے خرچ پر حاوی ہے، خواہ فرض و واجب ہو یا نفلی اور مستحب ہو۔ اور زکوٰۃ جو فرض کے لیے قرآن نے ایک ممتاز لفظ ایتاء الزکاۃ کو استعمال کیا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس خاص صدقہ کے لیے حاصل کرنے اور خرچ کرنے دونوں میں کچھ خصوصیات ہیں۔ اب اس آیت میں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی حج میں یا جہاد میں یا فقراء و مساکین میں یا بیواؤں میں، یتیموں میں، اب نیت ان کی امداد ہو اپنے عزیزوں یا دوستوں پر۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کوئی شخص ایک دانہ گیہوں کا اچھی زمین میں بوئے، اس دانے گیہوں کا ایک پودا نکلے جس میں 7 گوشے گیہوں کے پیدا ہوں اور ہر گوشے میں 100 دانے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہوں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے کا اجر و ثواب 1 سے لے کر 100 تک پہنچتا ہے۔ 1 پیسہ خرچ کرے تو 700 پیسوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ صحیح اور معتبر احادیث میں ہے کہ ایک نیکی کا ثواب اس کا 10 گنا ملتا ہے اور 700 گنا تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جہاد اور حج میں 1 درہم خرچ کرنے کا ثواب، جہاد اور حج میں 1 درہم جو ہے وہ خرچ کرنے کا ثواب 700 درہم کے برابر ہے۔ اگر اس آیت نے یہ بتلایا کہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنے والے کا ثواب 700 روپے کے خرچ کرنے کے برابر تک ملتا ہے۔ آگے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے، لیکن حدیث مبارکہ میں اللہ پاک حلال مال کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ دوسرا، خرچ کرنے والے بھی، جو خرچ کرنے والا ہے وہ بھی نیک نیت اور صالح ہو۔ بد نیتی یا نام و نمود کے لیے خرچ کرنے والا اس ناواقف کاشتکار کی طرح ہے جو دانے کو کسی ایسی جگہ ڈال دے کہ وہ زمین اس کو نہ اگائے، یعنی ناقص زمین میں ڈال دے تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ تیسرا، جس پر خرچ کرے وہ بھی صدقے کا مستحق ہو، کسی نااہل پر خرچ کر کے ضائع نہ کرے۔ اس طرح اس مثال نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت بھی معلوم ہو گئی، اور ساتھ ان 3 شرائط بھی کہ پہلی شرط مال حلال سے خرچ کرے اور خرچ کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق ہو،
اور مستحقین کو تلاش کر کے ان پر خرچ کرے، مہر جیب سے نکال دینے سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ اب دوسری آیت میں صدقہ کرنے کے صحیح اور مسنون طریقے کا بیان اس طرح فرمایا کہ جیسے ہے الذین، وہ لوگ ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، یہ آیت آ رہی ہے الذین، وہ لوگ ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنا مال، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، جو خرچ کرتے ہیں اس کا پیچھا نہیں کرتے، نہ تو وہ بار بار احسان جتلاتے ہیں، ولا اذى، اور نہ وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، نہ وہ احسان جتاتے ہیں، لہم، ان کے لیے، یہ طریقہ ہے صحیح خرچ کرنے کا جس کے ساتھ جو ہے وہ قبولیت ہے، لہم، ان کے لیے، اجرہم، اجر ہے ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، لا خوف، نہ خوف ہوگا، علیہم، اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یعنی صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ جن کو دیا ان کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ ان پر آئندہ کے لیے خطرہ ہوگا اور نہ گزری پر جو وقت گزر گیا اس پر کوئی شرمندگی یا رنج و غم ہوگا۔ اب آگے آیت آ رہی ہے، اب بات ہے قول معروف، بات کہنا نیکی کی، اب ومغفرۃ، اور بخش دینا، معاف کر دینا، قول، بات کہنا، معروف، نیکی کی، ومغفرۃ، اور بخش دینا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعھا، کہ اس کے پیچھے اذن، تکلیف دینا ہو، احسان جتا کے اس کو شرمندہ کر کے ہم نے دیا، یہ ہمارا دیا، ہماری عادت ہے نا، خاص کر عورتوں میں، مردوں میں بھی ہے کہ کسی رشتہ دار پر اگر کوئی خرچ کر دیتا ہے تو جو جتلایا جاتا ہے کہ جی ہم نے اس کو اتنا دیا، ہم نے اس کو اتنا دیا، یا یہ جو انہوں نے شادی پہ کپڑے پہنے ہیں وہ ہم نے لے کے دیے تھے، یا ہم ان کے گھر کا خرچ چلا رہے ہیں، یہ جتانا، اذیت دینا، انہیں شرمندہ کرنا، یعنی کہ وہ کپڑے پہن کے یا وہ خرچ لے کے وہ خوش مطمئن نہیں ہوتے، جس طرح کہ آج کل دیکھا جائے کہ اگر کوئی امیر آدمی کہیں کچھ دیتا ہے تو وہ 7 بچوں کی پک بنوا رہا ہوتا ہے، ساتھ وہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، اس کو اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم مشہور ہوں، کہ ہم بڑے دیالو ہیں، ہم بڑے دینے والے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ جن کو وہ دے رہا ہے ان کی امداد کر رہا ہے کہ ان کے اندر کو مار رہا ہے، ان کا نفس مار رہا ہے، وہ کس اذیت سے گزرتے ہیں، لینے والا جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی اذیت سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ کس قدر شرمندگی کا، وہ جو اس کے لیے اس کا نفس کس قدر شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں مانگنے والا ہوں، میں لینے والا ہوں، میں محتاج ہوں، اور اس کو ہم جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اور دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بندہ کس اذیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر قول معروف، نیکی کی بات پھیلانا، نیک بات کرنا، اچھی بات کرنا، ومغفرۃ، کسی سے کوئی لین دین کرنا ہے وہ بندہ دے نہیں سکتا، اس کو معاف کر دینا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعھا اذی، کہ جس کے پیچھے تکلیف ہو، اذیت ہو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غنی، حلیم، تحمل والے ہیں۔ اگلی آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقے، بالمنی، احسان جتا کر، ولا اذن، اور نہ تکلیف پہنچا کر، کالذی، جیسا کہ اب اس آیت میں صدقے کے قبول ہونے کی 2 منفی شرائط بیان کی گئی ہیں کہ ایک یہ کہ دے کر احسان نہ جتلائیں، دوسرا یہ کہ جس کو دے اس کو عملاً ذلیل اور خوار نہ سمجھیں اور کوئی ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے اپنی حقارت، اور وہ بندہ اپنی حقارت اور ذلت محسوس کرے، جس سے اس کو اذیت پہنچے۔ اب اس میں جو یہ آیت ہے صدقہ قبول اور انفاق قبول کی ایک مثال بیان جو آپ نے اوپر پڑھی کہ وہ جو ہے اللہ کے راستے میں جو جیسا کہ ریاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہ وہ ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر اور نہ آخرت کے دن پر، پس مثال اس کی کیسی ہے، جو لوگ ایسا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ صفوان، پتھر، علیہ تراب، اوپر اس کے مٹی ہے، فاصابہ زنی، جیسے کوئی باغ ہو کسی ٹیلے پر اور اس پر زور کی بارش پڑے، پھر وہ اپنا جو ہے تراب، فاصابہ وابل، پس آ پہنچا اس پر زور کا می، فترکہ صلدا، پس کر دیا اس نے اس کو صاف، لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء، کسی بھی چیز پر، مما، اس میں سے، کسبوا، جو انہوں نے کمایا۔ اب جو اونچے ٹیلے پر باغ ہے جیسا کہ ایک پتھر ہے، تراب، فترکہ فاصابہ وابل،
مٹی پڑی ہے ایک پتھر کے اوپر، اس زوردار بارش آئی تو وہ مٹی کی مٹی رہی، پتھر کا پتھر ہی رہا، بلکہ وہ جو مٹی یا گرد تھی اس پر وہ بارش کے پڑنے سے دھل گئی، اس پتھر کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ پتھر کا پتھر ہی رہا، بارش سے اس پتھر کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اگر وہ تھوڑا چھپ گیا تھا، اس پر گرد و غبار کوئی آ گئی تھی، مٹی پڑ گئی تھی تو وہ بارش سے دھل گئی۔ ایسے لوگوں کی مثال جو ریاء دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی ایسی ہی ہے کہ وہ دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، بظاہر وہ لوگوں کے سامنے تھوڑا نمود نمائش، تھوڑی ان پر مٹی آ جاتی ہے، لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں، لیکن وابل فترکہ صلدا، جب بارش آتی ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، اس لیے جو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ ان کے کسی بھی کام نہیں آنے والا، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتے قوم الکافرین، کافروں کی قوم کو۔ آگے ومثل الذین، مثال ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنا مال، ابتغاء مرضات اللہ چاہنے کے لیے رضامندی اللہ تعالیٰ کی، وتثبیتا اور ثابت رکھنے کے لیے من انفسہم اپنی جانوں کو۔ اب اس 5ویں آیت میں صدقہ مقبول اور انفاق مقبول کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اپنا مال خالص اللہ کی رضا جوئی کی نیت سے خرچ کرتے ہیں، اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی باغ ہو کسی ٹیلے پر، اس پر زور کی بارش پڑی، پھر وہ اپنا پھل لایا اس سے زیادہ 2 گنا، اور اگر ایسی زور کی بارش نہ بھی پڑے تو ہلکی فوار، ہلکی بوندا باری بھی اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں بھی ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی زوردار بارش بھی نہ پہنچے اس کے باغ کو تو ہلکی سی فوار ہی کافی ہے، یعنی کہ اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی نیت ہو بہت زیادہ مال خرچ کر لیتا بھی، اور اگر وہ کم خرچ کرے تو بھی اس کی نیت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر دیتا ہے، لیکن وہ دگنا مال اس کو ضرور ملے گا۔ اب اس کی نیت پر ڈیپینڈ ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آتی ہے، ایک جگہ آتا ہے کہ فَيُضَاعِفُهُ لِمَن يَشَاءُ کہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے جتنا زیادہ، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ آگے آیاوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ۔ اب اس آیت میں جو ہے صدقہ، اس آیت میں صدقہ خیرات کی شرائط مذکورہ کے خلاف ورزی کرنے پر صدقہ کے باطل اور مردود ہونے کا بیان بھی اس مثال میں اچھی طرح واضح فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کو یہ پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور کا اور انگوروں کا، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اور اس شخص کے باغ میں ہر قسم کے میوے ہوں، اس شخص کو بڑھاپا آ گیا اور اس کے اہل و عیال بھی ہوں جن میں قوت نہیں، ان حالات میں اس باغ پر ایک بگولا آ جائے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح نظائر بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم سوچو، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ سوچو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون کہ تم غور و فکر کرو، کہ مطلب یہ ہے کہ خلاف شرائط صدقہ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ بظاہر وہ صدقہ کر کے خیرات آخرت کے لیے بہت سا ذخیرہ جمع کر رہا ہے، لیکن اگر اس کی نیت جو ہے نمود و نمائش کی ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے نہیں ہے، تو اس کی مثال اسی طرح کی ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک یہ ذخیرہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کچھ بھی جو ہے وہ نہیں پہنچے گا، یعنی اس کی اولاد بھی اگر کوئی آدمی ہے اس کو بڑھاپا آ گیا، اس کی اولاد بھی ہے اور اولاد بھی چھوٹے بچے یا ضعیف کمزور ہیں، تو جوانی کی حالت میں اس کی باغ جو کھیتی ہے وہ جب پھل آنے کی پر ہو تو وہ جل جائے۔ اب وہ بڑھاپا بھی ہے، اب اس وقت وہ جوانی میں تو وہ بڑا کچھ تھا لیکن اب بڑھاپا ہے اور اولاد بھی کمزور ہے، تو وہ باغ بھی جو سنبھال نہیں سکتے، تو اب خود بھی وہ محتاج ہے۔ تو ایسی صورت میں حالات میں بڑھاپا اور کمزوری کا زمانہ آ گیا، وہ شخص صاحب عیال بھی ہے اور عیال بھی چھوٹے کمزور بچے، تو ان حالات میں لگایا ہوا باغ اگر جل جائے تو کس قدر شدید صدمہ اور تکلیف بے حد ہوگی۔ اس طرح یہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جاتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے، آخرت میں ہمارے کام آئے گا، لیکن وہ آخرت میں کسی بھی کام نہیں آنے والا۔ موت کے بعد اس کی حالت اس بوڑھے جیسی ہوگی جو کمانے اور دوبارہ باغ لگانے کی تو قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ موت کے بعد انسان کا کوئی بھی عمل نہیں رہا۔ وہ بڑھاپے میں جس طرح خود محتاج ہو گیا، پچھلی کمائی محفوظ ہوتی تو کام آ جاتی، اس طرح دنیا میں جب آخرت میں وہ محتاج ہوگا تو اگر دنیا میں اس نے نیک نیت سے خرچ کیا ہوگا تو کام آ جائے گا، لیکن اگر نیک نیت سے نہیں خرچ کیا ہوگا تو جتنا اس نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں وہ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ اس کا باغ بڑھاپے میں جل گیا، اس کے کسی کام بھی آنے والا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔